This is Al-Firdaus Urdu channel. معزز ناظرین اکرام، اب میں سٹارٹ کر رہا ہوں اپنی زندگی کا آغاز ایک نئی روشنی سے۔ یہ ہے زندگی، دس از لائف۔ زندگی جس میں آپ زندہ ہیں، زندگی ہے۔ جب زندگی چلے گئی تو آپ ہیں نہیں تھے ہو جاتے، تھے کے بعد کوئی تاریخ نہیں بنتی۔ جتنے بھی بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، جب تھے تاریخ بنتی چلے گئی، وفات آ گئی، اس تاریخ کے بعد ان کی کوئی تاریخ نہیں بنتی کہ انہوں نے اس کے بعد ان کی لائف کیا رہی۔ اس کے بعد جو تاریخ بنے گی ادھر بنے گی، دوسری طرف بنے گی، یہاں پر بنے گی، وہ تاریخ ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی تاریخ۔ وہاں پر ان کی تاریخ، وہاں پر ان کے کرتوت، اپنے اعمال کی، وہاں پر ہر چیز کی وہاں پر پوچھ ہے، وہاں سے ہوگی۔ جتنا لوگ امیر دیکھتے ہیں کہ اس کی تو زندگی عائد سے گزرتی ہے، مگر ان کو پتا ہے کہ یہ ایک لمحہ، یہ ایک پیسے کی ان کو حساب وہاں پر دینا ہوتا ہے۔ بادشاہ ہیں یا دولت مند ہیں یا جتنے بھی ملینئرز ہیں، ان کا جو حساب کتاب دینا ہوتا ہے، اعوذ باللہ، یہ غریب ہے ہی کیا جس کے پاس کچھ وہ حساب کتاب رہے؟ جو کچھ رہا ہے وہ مل گیا، کھا لیا نہیں، ایسے ہی سو گیا، بھوکا سو گیا، رہ گیا، اور کیا تاریخ بنے گی ان کی؟ نہ وہ تھے بھی میں بھی شمار ہیں، نہ ہے میں بھی شمار ہیں۔ جو لوگ غریب ہو گئے، مگر یہ ہوتے کیسے ہیں؟ یہ غریب اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ امیر نہیں ہوتے۔ امیر کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کے والدین ان کو غربت میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اور ان کے والدین نے کیوں غربت میں چھوڑ گئے؟ کیونکہ وہ امیر نہیں تھے۔ پھر یہ سرکل چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ غربت، یہ تمام چیزیں کہاں سے آئی، یہ کیوں آئی؟ یہ اپنی زندگی کی جد و جہد، لڑائی، جنگ خود سے لڑ رہے ہیں۔ مگر سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جس ملک میں جہاں پر کہ ان کی عوام ہوتی ہے، ملک کا فرض ہوتا ہے کہ وہاں پر جتنی وہ ٹیکس وغیرہ لیتے ہیں، ان غریبوں کی زندگی بنانے میں، ایک وقت انہوں نے راشن دے دیا تو ایک وقت کا ان کی زندگی کو بنانے میں بھی بنا دیجئے۔ زندگی میں کبھی کوئی غریب نہ رہے، وہی ملک صحیح ملک ہوتا ہے۔ نہ میں اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں، نہ غیر اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر جو بول رہا ہوں انسانوں کی ملک کی بات کر رہا ہوں میں، اور کچھ تو نہیں۔ کیا ہوتا ہے یہاں پر کہ بھائی جس نے دیکھا اس نے اپنے آپ کو اپنی زندگی میں اپنا یہ کر لے، محصور کر لے، اپنی زندگی میں یہ حصار ڈال دیا، یہ میں ہوں، میں زندہ رہوں، میں جو بھی ہوں، میرے لیے ہاسپٹل کا ایک ہلکا سا انجیکشن ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا اس کے لیے ہے۔ وہاں پر جو ہے وہاں ٹرانسپلانٹیشن کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، خون بدلنے کے لیے تھوڑی سے پیسوں کی ضرورت اس کے لیے نہیں ہے۔ نہ حکومت کے پاس ہے، نہ ان باتوں کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ جب عوام ہی حکومت کے اس میں نہیں ہوتے تو پھر ان لوگوں حساب ہی نہیں ہوتا، تو پھر ان کا رہنا مرنا جینا کچھ حساب میں نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی ملکیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ نہ کریں، چھوٹی باتیں کریں، چھوٹے لوگوں کی باتیں کریں، سب سے پہلے سب سے گرے ہوئے چھوٹے سے غریب طبقے سے بات کریں۔ ابھی جو میں بات کروں گا وہ ہے ابراہیم ٹریورے۔ ابراہیم ٹریورے، اس نے افریقہ کے چھوٹے سے ملک میں اس نے کیا کیا؟ اس نے تو بس اپنی آنکھیں کھولی، دیکھا کہ گولڈ مائنز وہاں پر ہیں، باہر کے لوگ بنا کے لوٹ کر جا رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھا، فوج سے کیپٹن تھا، آگے بڑھا، اس کے پاس طاقت تھی، اس نے لوگوں کو سمجھایا، سب نے مل کر اس کا ساتھ دیا، اور اس نے نیشنلائز کر لیا گولڈ مائنز۔ اب اس کے پاس کیا رہے؟ گولڈ مائنز آ گئے اس کے پاس، اب ملک کے اندر آ رہا ہے 18 بلین اس کے پاس آ گئے ملک میں۔ ابھی وہ بنا رہے ہیں اپنے ملک کو، آزاد کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، ہاسپٹلز بن رہے ہیں، مدرسے بن رہے ہیں۔ سعودی عرب نے کہا کہ ابراہیم ٹریورے، میں آپ کے ایریا میں 400 مسجدیں بنانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم ٹریورے نے کہا کہ جی سعودی صاحب، آپ کا پیسہ آپ کو مبارک، اگر آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو عبادت گاہ سے زیادہ سب سے پہلے میرے پاس 400 اسپتال اور اسکول بنا دیجئے۔ زندہ ہیں تبھی تو عبادت کریں گے، مر رہے ہیں تو کیا عبادت کریں گے؟ بلڈنگز بڑی عالیشان ہے اور پیٹ بھوکا ہے وہاں کا، تو گھر میں جا کے عبادت کے لیے کیا کریں گے؟
حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت آپ کا کھانا کھانے کا وقت آ گیا، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے اور عبادت کا وقت بھی ہو گیا، پہلے کھانا کھا لو اس کے بعد جاؤ. کیوں؟ پہلے اپنی یہ جسم کی جو کچھ ضروریات ہیں ان کو پورا کرو، پھر روح کی پاکیزگی کے لیے آگے جاؤ. تھوڑی دیر میں کچھ فرق نہیں پڑتا، وہاں پر عبادت ختم ہو گئی، آپ جہنم ہو گئے. نہیں، پہلے اسے کھا لو پھر اس کے بعد آئیے مسجد میں. مسجد اتنے عالیشان حضور زمانے نے کیا کہتے، کھجور کے پتیوں سے مٹی کی دیواریں سے مسجد بنائے. وہ شہنشاہ تاجدار مدینہ جو عالم سارے کائنات کے کونن کے سرور، اور وہ مٹی کے گھر میں، مٹی کے گھر میں. یہ ہوتی ہے بڑائی، یہ ہوتی ہے عظمت. ابراہیم ٹروے نے کہا تھا کہ ہاں، جب تک کہ ہر اسکول کے اندر پنکھا نہیں لگتا، میری بلڈنگ کے اندر بھی پنکھا نہ لگے، نہ فین نہ ہی اے سی، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جو بچے وہ کھا رہے ہیں وہ بھی یہی کھائے، جو غریب کھا رہے ہیں وہ بھی یہی. یہ ہوتے ہیں لیڈرشپ، یہ ہوتے ہیں اسلامک لیڈر. اسے دیکھیے، اسے پوچھیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ 70 پیچز پڑے ہوئے ہیں، درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، ایمبیسڈر آ کے دیکھ رہا ہے، کیا یہی ہے تمہارا خلیفہ امیر المومنین؟ ایک فقیر کی طرح، ایک غریب کی طرح، ایک مسکین کی طرح. نو پروٹیکشن، کوئی پروٹوکال نہیں ہے، کوئی تلوار لے کے کوئی در پہرا نہیں دے رہا ہے. فقیر کی طرح بیٹھے ہیں، کوئی بھی آیا بیٹھ گئے، باتیں کر رہے ہیں ان سے. آج تو ایک چھوٹا سا بات چھوڑیے بڑے بڑے حکمرانوں کو، اگر یہاں پر کوئی ایک آپ کے کارپوریشن کا ایک ممبر بھی بن جاتا ہے الیکشن میں، اس کو ملنے کے لیے اس کے سیکریٹری کے پیر پڑنے پڑتی ہیں، اسے رشوت کھلا کے اس کے بعد تھوڑی سی اپلیکیشن دینے کے لیے، بات کرنے کے لیے. یہی ہوگا. الیکشن سے پہلے لوگوں کے گلے مل کے بولتا ہے ہاں میں آپ کا ہوں، میں آپ کے لیے، میں آپ کے لیے. آپ کے لیے ہے تو آپ کے لیے ہے تو پھر دروازے کس لیے ہے آپ کے گھر کے؟ جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہ کہہ دیجئے کہ اس کے دروازے توڑ کے پھینک دیں، اور سب سے کہیں کہ جب چاہے رات کے 12 بھی بجے ہو جائیں آ جائیے، میں حاضر ہوں. وہ لیڈر ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے جیتا ہے، لوگوں کے لیے مرتا ہے. بس. جزاک اللہ خیر. معزز ناظرین کرام، میرا چینل جو الفردوس یہ ہے زندگی، آپ سب جگہ سب کے لیے آپ اسے سبسکرائب کر دیجئے. جزاک اللہ.